رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان اور کرم اور اس کی عنایات ہیں جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس مالک نے اپنی خصوصی عنایات اور شفقتوں کی خیرات عطا کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی بارگاہ میں صد بار سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک کی عزت اور اس کا احترام، ادب اور اس کے جملہ تقاضے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے مخلوق پر جو روزے دار ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، پہلی رات ان پر اپنی شفقت اور عنایات کی نظر ڈالتا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں پر شفقت اور نظر عنایت ڈالتا ہے تو یقیناً وہ اپنے بندوں کو دوزخ کا ایندھن نہیں بننے دے گا اور اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی نماز تراویح ادا ہو گئی ہے۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ہر روز ایک پارے میں سے ایک موضوع کو سلیکٹ کریں گے جس موضوع کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہوگا، اصلاح احوال کے ساتھ ہوگا، تاکہ ہم معاشرے کی تعمیر اور ترقی کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ سکیں۔ آج پہلا پارہ ہے تو سورۃ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کا خلاصہ بیان ہوگا۔ یہاں سے ہم جس موضوع کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ یہاں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اہدنا سے مراد منزل کا تعین ہے، الصراط اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، المستقیم استقامت کی ضمانت، حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنی منزل کا تعین کر۔ منزل کا تعین حق ہے یا باطل؟ تو نے کس منزل پر پہنچنا ہے، پھر اس راستے کا تعین کر، اور پھر میں ضمانت دوں گا کہ اگر تو حق کے راستے پر ہوگا تو تو سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اہدنا منزل جو ہے اس کا تعین بھی قرآن پاک نے عطا کر دیا۔ وہ منزل کیا ہے؟ اتق اللہ، اے انسان تجھے دنیا کے اندر میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو تقوی اختیار کر۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ برائی سے بچنا اور نیکی کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر ہم
29ویں پارے کی ابتدا کو لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت نے انسان کے کو منزل کے تعین کی بات کی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کون جا کر کے اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے، اور جو برے اعمال کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا اور جو اچھے اعمال کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مافوق الفطرت پیدا کیا ہے۔ فطرت کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت نے پیدا کیا، کسی کو جان بوجھ کر کے برائی کے راستے پر پیدا نہیں کیا، غیر مسلم پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ مسلمان پیدا کیا۔ یہ اس کے والدین نے اس کو جو پہلا میسج دیا ہے، اس میسج سے اس کو پتہ چلا کہ میں ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں سکھ کے گھر پیدا ہوا ہوں، میں غیر مسلم پیدا ہوا ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ وہ جو پہلا میسج جائے گا اس سے وہ پتہ چلے گا کہ وہ کس کے گھر پیدا ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات بڑی اہم کی، فرمایا کہ جب تک اس کو شعور نہیں آ جاتا، وہ بالغ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں سے کوئی زندگی کی حرکات و سکنات کو نوٹ نہیں کیا جاتا، لکھا نہیں جاتا، اس کے دونوں کندھوں پر فرشتے نہیں بٹھائے جاتے۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، نفع اور نقصان، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو فرمایا پھر اس کو اس کے نامہ اعمال اور زندگی کی حرکات و سکنات اور اس کی زندگی کی ایک لمحے کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کو اس کے ریکارڈ کو تحریر کیا جاتا، رکھا جاتا۔ وہ اس لیے کہ فرمایا کہ تو اپنی زندگی کی منزل کا تعین کر سکے کہ تیری زندگی کی منزل کیا ہے۔ جب تو منزل کا تعین کرنے لگے گا تو قرآن پاک تجھے ہدایت عطا کرے گا کہ یہ راستہ برائی کا ہے جس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی نصیب ہوگی، اور یہ راستہ حق کا ہے جس پر اللہ رب العزت کی رحمت اور قربت کی خیرات نصیب ہوگی۔ لہٰذا فرمایا تو اپنی منزل کا تعین کر لے، جو تو تعین کرے گا قیامت کے دن اسی کے مطابق تجھ سے جزا و سزا کا عمل کیا جائے گا تیرے ساتھ۔ سو قرآن پاک نے ہدایت دے دی کہ تیری منزل اتق اللہ، تقوی اختیار کرنا ہے۔ سو انسان نے جب اپنی منزل کا تعین کر لیا تو فرمایا اب اس منزل تک جانے کا راستہ کون سا ہے، جو راستہ درست ہوگا اس کا تعین کرنا ہے۔ تو قرآن پاک سے ہم نے جب پوچھا کہ مولا اگر ہم راستہ بھی تجھ سے پوچھیں کہ راستہ کون سا ہے، تو فرمایا راستہ وہ راستہ ہے کہ اگر تم میرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو گے جو اس سے پہلے اس راستے پر چل چکے ہیں، جیسا کہ اسی صورت کی اگلے حصے میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میرے انعامات نازل ہوئے۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ ان لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا بیان ہوا ہے، مگر فرمایا کہ وہ انعمت علیہم، انعام یافتہ جو بندے ہیں وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ صلحاء، صاحبان تقوی، اولیاء کرام اور نیک لوگ ہیں، جن کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو فرمایا ہم ضمانت کے ساتھ اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اگلی بات فرمائی المستقیم، استقامت۔ کیا ضمانت ہے کہ ہم سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے؟ تو فرمایا سلامتی یہ ہے کہ فرمایا اگر تم میرے انعام یافتہ بندوں کے متعین کردہ راستے پر چلو گے تو فرمایا راستے میں کوئی تمہیں ڈاکو راہزن نہیں لوٹے گا، تم عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ گے۔ سو یہاں خلاصہ کلام یہ ہے، اہدنا انسان کو اپنی زندگی کی منزل کا تعین کرنا ہوگا، اور جب وہ منزل کا تعین کر لے گا
تو فرمایا پھر راستے کا تعین، راستہ بھی قرآن بتاتا ہے، منزل بھی قرآن بتاتا ہے، اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ تم استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ سورۃ فاتحہ کا پیغام رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر پہلا پیغام یہ ہے کہ اے بندگان خدا، اپنی زندگی کی سمت صحیح تعین کرو، اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کرو، اور جب مقاصد کا تعین کر لو تو پھر فرمایا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو صاحبان تقوی کے مطابق، آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اور آقا علیہ السلام کی امت کے صلحاء کی سیرت کے مطابق ڈھال کر کے جب تم چلو گے تو فرمایا تمہاری زندگی ہمیشہ پرسکون، خیر، برکت اور عافیت کا سامان مہیا تمہیں کرے گی، اور پھر تمہیں استقامت بھی ملے گی۔ اگر تم ادھر ادھر کے راستوں پر چلو گے تو فرمایا تمہیں اس راستے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، تو سیدھے راستے کی صرف دعا مانگنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس رب کی بارگاہ سے توفیق طلب کر کے اس راستے کا تعین بھی کرنا ہوگا۔ دعا تو ہم روز مانگیں کہ سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما، مگر اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو فرمایا پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری اسلام کی تعلیمات اور ان کے احکامات کو سیاست کی بینٹ چڑھا کر کے ہم نے اپنی آنے والی نوجوان نسل کے سامنے جو میسج رکھا ہے وہ اسلام کا کمزور میسج رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہماری تقریروں کی ابتدا اور ہماری تقریروں کا انتہا تو بن گیا، اہدنا الصراط المستقیم ہماری دعاؤں کا حصہ تو بن گیا، مگر ہم نے نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھا، اور نہ ہم نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی، نہ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم نے اس منزل کا تعین کیا، نہ ہم نے راستے کا تعین کیا، نہ ہم نے استقامت اس پر چلنے کی ضمانت رب سے مانگی۔ تو پھر فرمایا ہم دعائیں کس طرح مانگیں گے؟ جب ہم اس طرح کی دعائیں مانگتے رہیں گے تو ان دعاؤں کا اثر نہیں، بلکہ ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ اس راستے پر چلنے کا عہد کرنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمیں میسر آئے گی۔ سورۃ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے پہلے پارے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں سے جو بات بیان فرمائی ہے، جس موضوع کو آج ہم نے سلیکٹ کر کے اصلاح معاشرہ کے طور پر ہم نے لینا ہے، وہ بڑا بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ وہ ہے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ فرمایا آخرت پر پختہ یقین۔ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں ان کے ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ایک ایسا عمل ہے، ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کے جو ایام گزارے ہیں ان کا حساب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دینا۔ وہ مالک ہے، ہم نے اس مالک کے سامنے اس کی عطا کردہ زندگی کی جو نعمت ہے اس کا حساب پیش کرنا ہے۔ میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں معزز ناظرین پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ ہوتا جسے کسی زمانے میں منشی کہا جاتا تھا۔ اس اکاؤنٹنٹ کا یا اس منشی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کی عدم موجودگی میں یا موجودگی میں بھی وہ اس کی فیکٹری، اس کے بزنس، اس کی دکان، اس کے جو بھی معاملات ہیں ان کا حساب کتاب رکھے، روزنامچہ لکھے۔ اس روزنامچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آمدن کتنی ہوئی ہے اور خرچ کتنا ہوا۔ مالک شام کو آتا ہے اور آ کر کے اس اکاؤنٹنٹ سے، منشی سے پوچھتا ہے کہ حساب کتاب لاؤ کیا ہے۔ تو مالک کے سامنے
منشی حساب کتاب رکھتا ہے۔ منشی کو پتہ ہے مالک شام 5 بجے آتا ہے، تو لہٰذا مالک کے آنے سے پہلے وہ 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر سے پکڑ کر کے جو نظام ہوتا ہے اس کو پورا کر کے حساب کتاب 5 بجے جب مالک آتا ہے تو روزنامہ اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک دن مالک نے خیال کیا کہ میں جو روزانہ جاتا ہوں 5 بجے، تو میرا منشی جو ہے وہ میرا مالک نہیں ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اس کے تعین کر اس نے خیال کیا کہ آج بجائے 5 بجے جانے کے میں اگر دوپہر 12 بجے چلا جاؤں تو مجھے کوئی حرج والی بات تو نہیں، تو ضروری تو نہیں کہ میں 5 بجے کا پابند ہوں۔ مالک 12 بجے آ جاتا ہے اور منشی کو کہتا ہے حساب کتاب لاؤ، 12 بجے تک کا جو آمدن خرچ ہے وہ لے آؤ، حساب کتاب لے آؤ۔ منشی کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مالک شام کو آتا ہے، آج 12 بجے آ گیا، میں نے تو ابھی کچھ لکھا نہیں۔ منشی بھی پاکستانی نظام کی پیداوار تھا، جس نظام کے اندر کوئی عطا پتہ اور کوئی حساب نہیں ہے۔ لہٰذا منشی نے کہا کہ جی میں نے تو کچھ لکھا نہیں حساب کتاب۔ مالک نے کہا مالک اس فیکٹری کا تو ہے یا میں؟ اس نے کہا حضور آپ ہیں۔ تو فرمایا جب میں ہوں مالک تو پھر میں کو تیرا پابند تو نہیں ہوں کہ شام کو روزانہ 5 بجے آؤں، میں دوپہر کو چیک کر لوں، 1 بجے پتہ کر تو میں آ کر کے چیک کر لوں، میں دیکھ لوں۔ تیرا کام ہے کہ لمحے لمحے کا حساب ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاؤ، لہذا تو نے نہیں لکھا اور تجھے میں اپنی نوکری سے نکالتا ہوں، تو نکل جا، تو چلا جا۔ لہذا اس کو نکال دیا گیا۔ جب اس کو نکال دیا گیا، اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی مثال اس منشی کی طرح کی ہے، منشی کی سی ہے۔ اور فرمایا وہ کیا ہے؟ مالک ہے اللہ رب العزت، اور اس رب نے پیدا کیا انسان کو۔ وہ مالک ہے انسان کو 1 سال کے بعد بلا لے، وہ مالک ہے انسان کو 70 سال کے بعد بلائے، وہ مالک ہے انسان کو 20 سال کے بعد بلائے، وہ مالک ہے انسان کو 80 سال کے بعد بلائے، کا جی چاہے گا اس نے بلا لینا۔ حضور پیش ہو کر کے ہم نے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے کہ زندگی کہاں گزار کے آئے ہیں، بچپن کہاں گزارا ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، بڑھاپا کہاں گزارا ہے، اچھائی کیا کی ہے، برائی کیا ہے، اس کا ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے۔ جب ہماری زندگی غفلت میں گزر جائے گی، ہم حساب کتاب کچھ نہیں لکھا ہوگا اور مالک بلا لے گا تو دامن خالی ہوگا، تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ نہیں۔ اس احساس کو پیدا کرنے کا نام یہ زندگی کا ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن دنیا سے جانا اور رب کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا۔ جب انسان کو آخرت کا احساس ہو جائے کہ میں نے حساب دینا ہے، اگر میرا حساب درست نہ ہوا تو مالک نکال دے گا، اگر میرا حساب درست نہ ہوا تو مالک مجھے دوزخ میں ڈال دے گا، اس کی سزا بڑی گرفت ہوگی۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ دنیا کا نظام نہیں ہوگا، وہ پاکستانی عدالتیں نہیں ہوں گی، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی ہائی کورٹ نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ رب کی عدالت ہے، وہاں حساب دینا ہوگا، جو درست ہوگا سو درست ہوگا، جو غلط ہوگا سو غلط ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں دنیا عیاشی کے ساتھ گزارے، دنیا عیاشی کے ساتھ گزار کر کے کہیں کہ آخرت کے نظام کو خرید لیں گے، جیسے کہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم عدالتوں کو خریدتے ہیں۔ یہاں بڑی ایک خوبصورت مثال ہے، ہماری شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ایک قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک ہم 10 روپے کی چیز کو 100 روپے میں بیچتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہم لوٹ مار کرتے ہیں، ہم روزے داروں کا ایمان لوٹتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کا زر لوٹتے ہیں، اور سارا کچھ لوٹنے کے بعد ہم اپنے آپ کو تاجر ثابت کرتے ہیں۔ اور تاجر جب ہوتا ہے وہ مال ذخیرہ اندوزی کر کے سب کچھ کر کے، وہ تاجر جو ہے وہ حج کرنے چلا جاتا ہے، وہ حج کر لیتا ہے۔ وہ تاجر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کمائی کی ہے، بڑی دانش مندی کے ساتھ وہ کہتا ہے رمضان المبارک میں روزے داروں کو لوٹا ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہے، تو وہ تجارت سے لوٹ کر کے وہ حج کر لیتا ہے۔
اور ظالم، بدماش، قاتل، طاقتور جو ہے وہ قتل کر کے پورا جج خرید لیتا ہے، پوری عدالت خرید لیتا ہے۔ یہ عادت بن گئی ہے ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اگر قانون اچھا ہوتا، اس کی گرفت اچھی ہوتی تو آج پاکستان کے بھی یہ حالات نہ ہوتے۔ قانون ہی تو نہیں ہے، اس نظام نے قانون بننا نہیں دیا، اس نظام نے عدالتیں کام نہیں کرتی، اس نظام کے اندر حکومت اپنا کام نہیں کرتی، اپنی گرفت نہیں کرتی، تو لہٰذا جس وجہ سے ہماری عادت بن گئی ہے کہ شاید ہم جو الٹا کام کریں گے تو اس کے بعد قانون اور عدالت کو خرید کر کے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ابتدا میں بیان فرما دیا، پہلے مرحلے میں بیان فرما دیا، آیت نمبر 4 کے آخر میں فرما دیا، ابھی تو قرآن پاک کا آغاز ہوا ہے، تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اے انسان، تجھے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ تو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور تجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عدالت دینا ہے۔ وہاں عدالت خریدی نہیں جائے گی، وہاں عدالت کو لوٹا نہیں جا سکتا، وہاں عدالت کی کارروائی کو سبوتاش نہیں کیا جا سکتا، وہاں عدالت کی کارروائی کا ریکارڈ جلایا نہیں جا سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں اللہ رب العزت کے ہاں بہت سارے ہیں، اگر تیری زبان غلط کرنے کی کوشش کرے گی تو تیری زبان کو بند کر دیا جائے گا، اگر تو اور کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو تیرا ریکارڈ لایا جائے گا، جو تیرے نامہ اعمال لمحہ بلمحہ لکھے ہوں گے۔ اگر تو اس کو ماننے سے انکار کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بولتا بڑا پاکستان سے آیا ہے، اس کی زبان کو بند کر دیا جائے۔ فرمایا اس کا نامہ اعمال، اس کا ریکارڈ سامنے رکھا جائے، ریکارڈ کو ماننے سے انکار کرے گا تو فرمایا اس کے اعضاء کو بولنے کی اجازت دی جائے تو جسم کا ایک ایک انگ بولے گا، اس کو زبان ملے گی تو وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، خریدا نہیں جا سکتا۔ لہذا اس سے پہلے ہے کہ جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، تو میں نے حساب دینا ہے، اور میں نے اپنے اعمال پر اس کا کیے پر جو کچھ ہوگا اس کی جزا سزا لینی ہے، تو وہ دنیا کے اندر کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ آج آخرت کی فکر ہی تو ختم ہو گئی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا عمل ہی تو ختم ہو گیا کہ اسمبلیاں بکتی ہیں۔ اگر حیا ہوتا، خیال ہوتا تو ہم روزہ رکھ کر کے ملک سے غداری نہ کرتے، ہم روزہ رکھ کر کے ملک کے ساتھ، ہم وطن کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے۔ جس وطن نے تمہیں شناخت عطا فرمائی، جس ملک نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اس ملک کے ساتھ غداری کی۔ ہم قوم کی، لوگوں کا خیال کرتے، ہم لوگوں کا حیا کرتے۔ رمضان المبارک کے بابرکت پہلے دن استقبال ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم اپنے روزہ رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، ہم وضع قطع میں، ہم سب کچھ جبہ کبا پہن کر کے، دستار پہن کر کے ہم وطن کی غداری کریں گے، اور وطن کی غداری کر رہے ہیں۔ ہم کس منہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، اس کا پتہ اس سے مطلب یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ ہم نے سارا کچھ دنیا کے اندر کیا، تو ہمارے ذہن میں وہی بات ہے کہ ہم جہاں دنیا میں عدالتیں خرید لیتے ہیں تو وہاں بھی عدالتوں کو خرید لیں گے۔ لہٰذا جہاں میٹھا اگلا کا میٹھے کے اصول کے تحت ہم یہ نظام چلا لیں گے تو کوئی بات پوچھنے والی نہیں۔ لہٰذا ہم غداری بھی کر رہے ہیں وطن کے ساتھ، بے وفائی بھی کر رہے ہیں، ہم مال لوٹ بھی رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بک بھی رہے ہیں، لوٹے بھی بن گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، مگر اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اور آخری بات کی طرف آنے سے پہلے، بات کو کلوز کرنے سے قبل، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہماری حالت یہ ہے، ایک شخص آتا جس کا نام تھا نضر بن حارث، وہ جاتا حضور کی بارگاہ میں اندر اور قبروں سے ہڈیاں نکال کے لاتا، وہ سیدھا ہڈیاں، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ان ہڈیوں کو لہرا کر کے دکھاتا، ان ہڈیوں کو بتاتا آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، دکھاتا اور کہتا، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مجھے بتائیں کہ ان ہڈیوں پر گوشت کون لائے گا، ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو کون جوڑے گا، یہ کس کی ہڈیاں ہیں، کون شناخت کرے گا، یہ کیسے ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو میں بڑی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک تھیوری تھی، نضر بن حارث کا ایک نظریہ تھا جو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس نے کہا مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لہٰذا
یہ بات حضور کی بارگاہ میں جب عرض کرتا تو پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حکم فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا معبود اس نضر بن حارث کو بتا دیں کہ جو تو کہتا ہے کہ ان ہڈیوں پر گوشت کون لائے گا، فرمایا صرف قیامت کے دن اتنا ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک جھٹکا سا آئے گا، جھٹکا سا لگے گا اور پورے انسان اپنے اپنی قبروں سے نکل کر کے زندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں نضر بن حارث ایک سوچ تھی کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، وہ سوچ آج بھی چل رہی ہے مگر کچھ الفاظ بدل گئے ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے؟ ہم ایک سرائکی کا جملہ بولتے ہیں، این جہاں مٹھا اگلا کہ نٹھا، آج ہم بولتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو جملہ ہے سرائکی کا کہ این جہاں مٹھا اگلا کہ نٹھا، یہ نضر بن حارث کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ این جہاں مٹھا خوب عیاشی کی زندگی بسر کرو، آخرت میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا کون جائے گا، کون اٹھایا جائے گا، نمبر 1۔ اسی سوچ پر جو لوگ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، جن مذاہب کے اندر یہ ہے کہ میت کو جلا کر کے گنگا میں بہا دیا جائے اور ہوا میں اڑا دی جائے خاک کو، اس نیت کے ساتھ کہ یہ نہ خاک کٹھی کر سکیں گے، نہ گنگا سے خاک ملے گی، نہ ان کو اکٹھا کیا جا سکے گا، نہ حساب کتاب ہوگا۔ نہیں، اس رب کے ہاں جب خاک نہیں تھی، ہڈیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے قم باذن اللہ سے پیدا کر دیا۔ تو آج ان کے لیے تو ہڈیاں تو ہیں، آج تو سائنس بھی ڈی این اے کو تسلیم کرتی ہے، ڈی این اے کے ذریعے سب کچھ شناخت ہو جاتی ہے۔ اگر سائنس تسلیم کرتی ہے تو رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا آج بھی ہم اس نضر بن حارث کی سوچ پر، تھیوری پر عمل کرتے ہیں، مگر ہمارے انداز تھوڑے مختلف ہیں۔ ہم یوں ہی کہتے ہیں جہاں میٹھا اگلا کہ میٹھا، ہم نے اپنی زندگی کو کچھ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت کا وجود اور آخرت کی باتیں کیا ہے، جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ نہیں، آج فکر کرنی ہوگی، آخرت کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جیسے رات کے بعد دن نے آنا ہے، کہ زندگی ہے، زندگی نے ایک دن ختم ہونا ہے، ختم ہونے کے بعد ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جانا ہے اور ہم نے حساب دینا۔ اور زندگی کی مثال اس منشی کی طرح ہے، جب ہم خالی ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ندامت ہوگی۔ اس ندامت کو سے احساس پیدا کرنے کے لیے آج رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ قرآن سے محبت کا رشتہ جوڑیں، قرآن کے اندر غوطہ زن ہو تاکہ آپ کو فکر آخرت ملے۔ ہم اپنے اندر اس احساس کو پیدا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مقام پر دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس منشی کی طرف فکر میں لگ جائیں گے کہ 5 بجے آ کر کے اس نے حساب لینا ہے، مالک کسی وقت بھی آ سکتا ہے، جب اسے پتا ہوگا کہ مالک کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ مالک کا قانون بڑا سخت ہے اور گرفت مضبوط ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم بھی اس احساس کو پیدا کریں گے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکے گا، اللہ رب العزت کے ہاں ہم کبھی دھوکہ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر کبھی بھی ہم غلط کام نہیں کریں گے، کیوں کہ ہم نے حساب دینا ہے اور اپنے روز نامچے کو اچھا کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کا یہ پیغام ہے، پہلے پارے کا پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تراویح، پہلی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے اندر اس احساس سے ذمہ داری کو پیدا کریں، اس احساس کو پیدا کریں تو ہمارا معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے اندر سے حساب کی فکر ختم ہو گئی ہے، احتساب کا عمل ختم ہو گیا۔ جب احتساب کا عمل ختم ہوتا ہے تو اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے جواب دہی ختم ہو گئی ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ اس خوف کو طاری کرنے کے لیے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، دن کو روزہ، رات کو قرآن کی تلاوت احساس پیدا کرتی ہے رب کی بارگاہ کے اندر۔ ہم اس کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، جھولی کو پھیلائیں تو وہ آج بھی اس کی رحمت دامن گیر ہو کر کے انسان کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے پارے کا خلاصہ، پہلے پارے کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ ہم مل کر کے اپنے اندر
فکر آخرت کو پیدا کرنے کی، احساس آخرت کو پیدا کرنے کی، اس کانسیپٹ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کے اندر جا کر کے ہم نے حساب دینا ہے، اور آخرت ہماری تب بہتر ہوگی، اچھی ہوگی کہ ہم دنیا کے اندر اعمال اچھے کریں گے۔ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کو اچھا کرنا ہوگا، اس زندگی کو اچھا کرنا ہوگا، اس زندگی کی کو نعمت سمجھتے ہوئے، پھر رمضان المبارک کی ان ساعتوں کو نعمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے اندر کوشش اور محنت کر لیں تاکہ ہماری زندگی سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔